الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 125۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کو ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت جو سگ نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی۔ اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جو ہے ایک واقعہ ہے مدینہ میں جو ہے یہودیوں سے ایک ملاقات کا، کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ یہودی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہم تفسیر میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، طرح طرح کے ہیلے بہانے بھی بناتے تھے، ایسے کنفیوزنگ سوال بھی پوچھتے تھے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے یہ سوال ان سے پوچھو، یہ بات پوچھو، تاکہ مسلمان جو ہے خود کنفیوز ہوں۔ تو اسی طرح سے ٹیسٹ بھی لینے کے لیے وہ کرتے تھے۔ روح کے بارے میں بیان پوچھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ روح کا علم بھی کسی نبی یا رسول کو نہیں دیا گیا ہے کہ حقیقت میں ہے کیا۔ ابو القاسم، ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام پڑھ چکے ہیں، یعنی تقسیم کرنے والے، یعنی علم تقسیم کرنے والے۔ تو پھر جو ہے ہوا کیا کہ انہوں نے اس کا سوال کیا تو فوراً وحی نازل ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو تم بتاؤ کہ تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آج اتنا ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی روح کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ چکا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ فزیکلی کسی کا دل بند ہو جائے اور کوئی جو ہے فزیکلی جو ہے اس کا برین کام کرنا چھوڑ دے، اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو ہم کہتے ہیں اس کی موت واقع ہوگی، جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق اس کی روح کے نکل جانے سے، یعنی اتنی ترقی کے باوجود بھی روح کو نہیں جان سکے، جیسا کہ رب نے فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس لیے تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 126۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا، اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ تو یعنی کیا فرمایا کہ اگر قوم جو ہے زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، یعنی گمان نہ ہوتا کہ کوئی جہالت کوئی بدعت نکال لے گی، تو میں کیا کرتا کہ میں کعبے کے 2 دروازے بنا دیتا، تو ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر جاتے، یعنی لوگوں کے لیے اس کو کھول دیا جاتا، اس گھر سے یعنی برکتیں پانا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا کہ لوگوں کو اس سے گزر ہو جایا کرتا۔ لیکن کیا فرمایا کہ لوگ جو ہے کیونکہ جہالت کے قریب تھے، اب وہ گمان تھا کہ کوئی نہ کوئی یا بے ادبی میں ہوں گے یا ادب میں ہاتھ سے نکل جائیں گے، نہیں کوئی نہ کوئی ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے یہ جہالت کا کوئی کام کریں گے، تو فرمایا اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ لیکن بعد کے دور میں کیونکہ وہ جب اسلامی غالب آ چکا تھا تو تب بتایا جا رہا ہے کہ ابن زبیر نے ایسے کام کیا تھا، اس طرح سے انہوں نے اس انداز سے طواف کیا تھا۔ اچھا، اس لحاظ سے جو ہے جیسے حتیم ہے جو کعبے کے باہر ایک سیمی سرکولر سی باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نوافل پڑھتے ہیں، حتیم کا جو ایریا ہے
اب حتیم کا ایریا بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، تو اگر آپ حتیم کے ایک طرف سے داخل ہوئیں دوسرے طرف سے نکلیں تو گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبے کے ایک حصے سے داخل ہوئیں دوسرے سے نکلیں۔ لیکن یہ کہ طواف کرتے ہوئے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ طواف جو ہے کعبے کے باہر سے ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا۔ تو طواف کے علاوہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن طواف کی حالت میں جب آپ 7 پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں طواف کے، اس صورت میں آپ کو کعبے کے باہر سے ہی طواف کرنا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث میں اسی سے کچھ ملتا جلتا عربی بیان کی گئی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 128۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بات پر لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سنو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت کی حدیث اس خیال سے بیان فرما دی تھی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ یعنی صحابی رسول تھے، ان کو 3 مرتبہ متوجہ کر کے تاکہ کسی معاملے کے سننے میں غلطی نہ کریں، 3 بار بلایا رسول اللہ نے کہ اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ مکمل متوجہ ہوئے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اس کا توحید ہو، دوسرا یہ کہ وہ جو ہے رسالت پہ ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ تو اب جو ہے کیا فرمایا کہ لیکن یہ حدیث لوگوں سے بیان نہ کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھ لیں کہ بس یہی ہماری چھوٹ کا سبب ہو گیا، ہم نہ کوئی عمل کریں، نہ کوئی جو ہے فرض ادا کریں، نہ کوئی واجب ادا کریں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ تو ظاہر اللہ کی مشیت پہ ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن کیا فرمایا کہ لوگوں سے بیان نہ کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے یہ آخری وقت میں بتائی، اپنی زندگی کے آخری وقت میں، تاکہ کہیں حدیث رسول چھپانے کا ان پہ الزام نہ آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129۔ مجھ سے بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ آئے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، تم ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، تہتدو، ہدایت پالو گے، قل کہہ دو، بلکہ ملت دین ابراہیم، ابراہیم کا، حنیفاً ایک، وما کان، اور وہ نہیں تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب ہم جیسے پیچھے جو ہے پچھلی آیتوں سے ہی لنک کریں، تمام جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اور کچھ جو ہے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے یہ کلام کیا گیا ہے،
تو اس میں جو ہے ان کے بیان کیا گیا، پہلے جو ہے وہ ان کا واقعات بیان کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ ان کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر تھا کہ ہم ان کے آبا میں سے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان کے لیے ان کے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہاری عمل ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ لوگ کہتے کیا ہیں، کہتے تو وہ یہی ہیں کہ ہم ابراہمک فیتھ پر ہیں، انہی کے دین پر ہیں، لیکن پھر کہتے کیا ہیں اس کے بعد کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ سب چھوڑ دو، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، ملت ابراہیم پہ ہو جاؤ جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھی۔ نہیں، تم تو شرک کرتے ہو، تم تو جو ہے تم نے کسی نے جو ہے خدا کا بیٹا مان لیا ہے، اور کوئی جو ہے اپنے عقائد سے پھر گیا ہے، اس طرح کے غلط طریقوں پہ پڑ گئے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے بلکہ تم سب چھوڑ دو اور تم ابراہیم کے طریقے پر ہو جاؤ، اور وہ کیسے تھے؟ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں، یعنی اللہ نے ایک ہی دین حق اتارا ہے جس میں یہ کام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، جو ہے زکوٰۃ دی جائے، دین یہی تھا۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودیت اور عیسائیت ہے یہ بعد میں پیدا کی گئیں، جیسے ہمارے یہاں مختلف فرقے پڑ گئے۔ آپ کسی بھی فرقے کا نام اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ فلانے ہو جائیں تو آپ کامیاب ہوں گے، یا فلانے ہو جائیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو ایسے انہوں نے بھی جو ہے دین کے مختلف صورتیں بنا لی تھی۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنے مذہبی خصوصیت اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی تھی، یعنی چوتھی صدی میں پیدا ہو گئی تھی حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اور عیسائیت جو قائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے۔ اچھا، یہ قبل المسیح یعنی یہودی جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو ہے یہ ان کا ایک مذہب بن چکا تھا، ان کا ایک گروہ بن چکا تھا یہودیوں کا۔ اور حضرت جو عیسائیوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مدت کے بعد، یعنی ان کے جانے کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں ان کے مختلف عقائد ہو گئے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتے تھے کہ خدا ہی تھا یا خدا نے اٹھا لیا۔ اٹھانے پہ تو ظاہر نہیں تھا ان کا ایمان، ان کا یہ تھا کہ وہ خدا ہی تھا زمین پہ، یعنی اس طرح کے غلط ان کے عقائد تھے۔ تو اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے پر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے ہیں، جن کو خود یہودی عیسائی بھی ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، وہ آخر کس چیز پر ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ یہودی عقائد کو مانتے تھے تو وہ اس لیے کامیاب ہو گئے، یا وہ عیسائی عقائد کو مانتے تھے اس لیے کامیاب ہو گئے۔ یعنی وہ تو جو کرائٹیریا تھا وہ کیا تھا؟ ایک اللہ کو ماننا، اور وہ مشرکین نہیں تھے۔ لہٰذا یہ بات آپ سے واضح ہو گئی کہ انسان کی ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں جن کی وجہ سے وہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ اصل دار و مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس کے ہر زمانے سے انسان ہدایت پاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش، تقدیس، بندگی، اطاعت کے قائل نہ تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راز سے منحرف ہو گئے ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی۔ یعنی آج بھی اب جو فرقے ہیں جن میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے، جو کہ یعنی اور کسی کو بھی کسی کی بندگی اطاعت کو اپنے اوپر فرض و واجب سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے کسی اور کو بھی اس کی جو ہے سلطنت میں شریک سمجھتے ہیں، یعنی ذات میں تو نہیں لیکن صفات میں شریک سمجھتے ہیں، یعنی جیسے خدا کو اکیلے پکارا جاتا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا۔ تو اب جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایسے عقیدوں پر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹ گیا ہے، ملت ابراہیم سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ کلیئر ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اب وہ بھلے یہودی عیسائی اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے کہ ہم یہودی ہیں تو اس لیے ہم افضل ہیں، یا کوئی کہتا تھا کہ ہم عیسائی ہیں تو افضل ہیں، جو ہمارے پہ ہوگا وہی چلے گا۔ بتایا گیا کہ تم سے پہلے تو یہ فرقے تھے ہی نہیں، تو یہ تو تمہارے بعد بنے ہیں، تو تمہیں چاہیے اس دین پہ ہو جاؤ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط یعنی اولاد یعقوب کی طرف، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، وما اور جو اوتیا دیا گیا النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کے پاس سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہو اور ہم اسی کے ہیں، مسلمون فرما بردار۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اور راست ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یعنی اب بتایا جا رہا ہے کریکٹ عقیدہ کیا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں جو کہ ہر شرک سے جدا تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ سچا دین کیا ہے، کہ مسلمان یہ کہیں کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہماری طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس سب پر بھی جو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل ہوا، اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پہ نازل ہوا، اور پھر یہ کہ ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کفر اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں، بعض سے کفر کریں، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن ہمارے نبی سے کفر کیا، تو اسی طرح سے پیغمبروں میں بھی اگر بعض پہ ایمان لایا جائے، بعض سے کفر کیا جائے تو یہ بھی کفر میں ہی آتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں ان سب پیغمبروں پہ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس سب پہ ایمان لاتا ہوں، اور پھر جو ہے میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا۔ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا، فلاں حق پر نہ تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہ مانتے ہیں۔ ظاہر ہے خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت، ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے تھے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، اس سے مراد ہم کوئی ظاہری کوالٹی یا کسی اور صورت میں ہے، بلکہ فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو حق ماننے میں ہم سب کو برابر مانتے ہیں، کہ ان پر جتنی بھی حق آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے سچا دین ان پر نازل ہوا ہے۔ لہٰذا جو شخص صحیح معنوں میں حق پرست ہوتا ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بعض پہ ایمان لائے، بعض پہ نہیں لائے، جیسے کہ ہمارے نبی کے وقت جو یہودی تھے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، تو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے تم کہتے ہو کہ تم اصل دین پر ہو، تو پیغمبروں کے دین پر ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی تم کیونکہ ان میں اب فرق کر رہے ہو، اور تم کر کیا رہے ہو کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہو، کہ ان کے غلط طریقوں کی، اب جو ان کے غلط طریقے تھے وہ تمہیں یعنی کھول کے اور ایک ایک چیز جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا واضح کر دی گئی کہ یہ عمل غلط ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل غلط ہے، وہ ناحق مال کھاتے تھے، دین حق کو چھپاتے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے دوروں میں جو ہے اپنے انبیاء کے لیے وہ تکلیفوں کا اور بے جا کی سوالات اور ان سے اذیتوں کا باعث بنے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس مذہب پر ہو، اور تم نے اپنے درمیان یعنی انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا بہت بڑا بنا لیا تھا، اور یعنی اللہ سے ان کا تعلق کمزور تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے یہ تو تمہاری نسل پرستی کا دین ہے، یہ اصل دین نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کی پیروی ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا میں پیغمبر اللہ کا حق پیغام لے کر آتے ہیں، ہمیں پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ کسی فرقے کے پیچھے چلنا ہے، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چڑھنا ہے۔ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائیں بمثلی جیسا کہ ما آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی اس پر فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا فَإِنَّمَا هُمْ تو بے شک وہی فی شقاق ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح وہ بھی ایمان لائے۔ کس طرح لائے ہیں؟ جس طرح پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ابراہیم کے پیرو ہیں جو کہ کسی شرک پر نہیں تھے، اور دوسرا ہے کہ ہم تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جو انبیاء پر دین بھیجا گیا ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، ان سب نبیوں کو برحق سمجھتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اللہ کے آخری رسول کو ہم حق مانتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ایمان لے آئیں، پھر اللہ کے ہر حکم کے آگے تسلیم خم بھی کر دیں اپنے سر کو، تو تم فرماؤ کہ اگر وہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ہم لاتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں، لیکن اگر وہ منہ پھیریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہٹ درمی میں کیا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ و افضل سمجھنا، اپنے فرقے کو، اپنے دین کو سمجھنا کہ ہمارے اندر تو کوئی گمراہی شامل ہو ہی نہیں سکتی، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا۔ تو لہٰذا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گیا ہے، حق بات بتائی جا رہی ہے لیکن وہ اپنی ہٹ درمی میں پڑا ہوا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اطمینان رکھو، تو ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغہ رنگ، اللہ کے، ومن اور کس کا، احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغہ رنگ، ونحن له اور ہم اس کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس سے کیا مراد ہے۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار ہم نے کیا، دوسرے کہ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا ہے اسے غسل دیتے تھے، اور غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے ہیں، اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی، اس کا اصطلاحی نام ان کے یہاں استباء بپسمہ، یہ آج بھی یہ کرتے ہیں، جو کہ جو بھی آتا ہے جو مسیح ہونا چاہتا ہے یا جو سمجھتا ہے میں بہت گنہگار ہوں تو اس کو پانی میں ایک ڈبکی لگا دیتے ہیں، اس کو بیپسیما کہتے ہیں۔ اور یہ استباء نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس رسمی استباء میں کیا رکھا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ تو یہ رسم جو ہے سالوں صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی وہ لوگ کرتے ہیں، آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی لایا جاتا ہے، تو ان کا جو بھی ان کا گاڈ فادر معاذ اللہ جس کو بھی کہتے ہیں، وہ پانی میں جو ہے بچے کو ڈبکی دلاتا ہے، یا کوئی بھی شخص آتا ہے جو ان کے دین میں شامل ہوتا ہے۔ یہودیوں کے تو دین میں شامل نہیں ہو سکتے اگر آپ پیدائشی نہیں ہیں، عیسائیوں کے دین میں ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ پانی سے آپ کو ایک بار نکالتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ گویا آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ایسے اللہ کا رنگ چڑھتا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حقیقی رنگ اختیار کرو، اور حقیقی رنگ کیا ہے کہ اور کہو کہ ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی تم اس طرح کرنے سے سوچتے ہو کہ ہم شاید پاک صاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرو۔ یہاں پہ احسن البیان میں اسی سے ملتی جلتی جو ہے اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے، آئیے یہاں سے بھی سن لیتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسائیوں میں ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا تھا جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا تھا۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں
بیپسما تھا، یہ ایک نہایت بہت ضروری تھی، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا اصل رنگ تو اللہ ہی کا ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت، دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی ہے، یعنی دعوت توحید۔ تو جیسے آج بھی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ یہ بیپسما یہ آج بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی اس میں پانی سا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے زرد رنگ کا پانی تھا، یعنی یلوش سا پانی تھا، اس میں نے لا کے سمجھتے تھے کہ بس پاکی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، جو یہ نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک نہیں ہوا، اس کو جو ہے پاک نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کیا یہ نبیوں نے سکھایا، یعنی یہ تو ایک بدعت ہے جو تم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے، تو کیا یہ دین اسلام ہے؟ نہیں، بلکہ دین اسلام تو وہ ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے لوگوں کو ہر دور میں بلایا، اپنی طرف بلایا کہ یہ دین حق ہے، اس کی طرف آؤ، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، نماز روزے کی طرف آؤ، اور پھر جتنے بھی جو ہے غلط کام ہیں، جو بددیانتیاں تم کرتے ہو اپنے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں، ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اللہ کی حقیقت میں بندگی، نہ کہ جو ہے رنگ چڑھا لینا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آج کے ہم نے جو کچھ تفسیر میں سنا، جو کچھ ہم نے احادیث مبارکہ میں سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کا خاص کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں تقریباً ہماری 30 کلاسیں مکمل ہوئی ہیں، ہم نے الحمدللہ 100 سے اوپر حدیث بھی پڑھی ہیں، اور ہماری تقریباً 138 سورہ بقرہ کی آیت بھی مکمل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مکمل ہمیں استقامت کے ساتھ مکمل قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اور اس کو ہمارے لیے جو ہے علم کی راہیں کھولنے کا، ہدایت کی راہیں کھولنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے علم و عمل میں اس کے ذریعے سے اضافہ فرمائے، جو علم ہمیں حاصل ہو اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صدا صدا کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔